اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک دوائی لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان کی صحت، انسان کی سوچ، انسان کا عمل، انسان کی دنیا میں رہنے کے اصول، قواعد، ضوابط، ہر قسم کی کیفیت، حالات، واقعات سب منحصر ہے اچھی صحت کے لیے۔ اچھی صحت ہی انسان کو اچھا سوچنے پر، اچھا غور و فکر کرنے پر، اچھا بولنے پر اور اچھا سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج جو دوائی ہم لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں، میں وہ دوائی انتہائی قیمتی دوائی ہے۔ ناظرین، انسان کی باڈی میں جو بیماریاں جنم پاتی ہیں، اس میں اس دوائی کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ یہ دوائی لیڈیز ہو، جینٹس حضرات ہوں، چلڈرن، اسٹوڈینٹس، ضعیف العمر ہوں، بیمار ہوں، ان سب کے لیے تیر با ہدف دوائی ہے۔ اس دوائی کو ہم تیر با ہدف کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں بیماری کی کیفیت بتاتا ہوں، پھر اس دوائی کا ڈوز بتاتے ہیں آپ کو، پھر اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا اس دوائی کی۔ نمبر 1، لیڈیز کے پیڑوں کی جتنی بیماریاں ہیں، کمزوری، ویکنیس، لیکوریا، مینسس، XYZ، تمام بیماریوں کے لیے تیر با ہدف دوائی ثابت ہوتی ہے۔ جینٹس کی تمام اعضاء کی جتنی بھی بیماریاں واسطہ رکھتی ہیں، وہ اس میں تیر با ہدف رکھتی ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس دوائی میں کہ تمام کے لیے تیر با ہدف رکھتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، یہ بیماری سوزاک کے مرض کی بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ سائیکوسس کے اثرات بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ سوزاک کی کیفیت اگر باپ میں ہے تو وہ مورثتاً یعنی وراثتاً یا مورثتاً والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے، بیوی میں منتقل ہوتا ہے، بیوی سے مرد میں منتقل ہوتا ہے۔ اب آپ اس بیماری کو ختم کیسے کریں گے؟ اس بیماری کو لگ جانے کے بعد اس کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بیماری کے لیے، اب فرض کریں آپ کے بچے چھوٹے ہیں، قد نہیں بڑھ پا رہے ہوں، وجہ سبب کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے اثرات موجود ہیں والدین کے توسط سے یا اس کسی اور وجہ سے یا کوئی گروتھ کے پرابلم کی وجہ سے اگر اس کے اثرات آ جاتے ہیں انسان کی باڈی میں، تو اس بیماری کے لیے اس دوائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس دوائی کا نام ہے میڈورینم، MEDORRHINUM، میڈورینم۔ ناظرین، کیا یہ دوائی صرف قد کے ساتھ ساتھ اور دوسروں اگر واجع المفاصل یعنی گھٹنوں کے جوڑوں کے دردوں میں بھی یہ بہت کارآمد دوائی ہے، اعصابی نظام کی خرابیوں کے لیے بھی یہ کارآمد دوائی ہے،
جن کی ناک میں مطلب نزلے کی شکایت رہتی ہو، بدبو آتی ہو، معدے کی خرابی ہو، ان لوگوں کے لیے بھی تیر بہادر دوائی ہے۔ اتنی قیمتی دوائی، اتنی اہم دوائی، اور بنی نوع انسان نابلد ہے اس دوائی سے۔ افسوس ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور اس دوائی کو نہیں جانتے۔ وجہ کیونکہ نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے سمجھایا، نہ کبھی غور کیا، نہ کبھی اس پہ توجہ دی۔ اس دوائی کو لائیں، استعمال کریں۔ اب اس دوائی کی پوٹنسی کا مرحلہ آئے گا۔ تو پوٹنسی میں نہ یہ دوائی کیو میں استعمال ہوتی ہے، نہ یہ دوائی 1x 2x نیچے کی پوٹنسیوں میں نہیں استعمال ہوتی، یہ ہمیشہ 200 والی پوٹنسی میں استعمال ہوتی ہے یا 1 میں۔ اس دوائی کا ہفتے میں صرف ایک ڈوز، 200 کی اگر خوراک لیں گے تو صرف ایک ڈوز ہفتے میں، صرف ایک ڈوز، پھر اگلے ہفتے، کیونکہ یہ تعلق رکھتی ہے سوزاک کے مرض سے، سائیکوسس کے مرض سے، اس لیے اس کو ایک ڈوز دینا پڑتا ہے۔ اگر اس کو ریپیٹیشن کرنا ہو تو انتہائی مزمن مرض میں ریپوٹیشن کرا جاتا ہے۔ 30 کی پوٹنسی آپ استعمال نہیں کر سکتے ناظرین، میں ہمیشہ 30 کی پوٹنسی بتاتا ہوا آیا ہوں آپ کو، لیکن اس دوائی کے خصوصاً بالخصوص 200 کی پوٹنسی، اور ہفتے میں ایک ڈوز۔ اس کے رزلٹ شاندار نکلتے ہیں، بہترین رزلٹ نکلتے ہیں، دنوں میں بندہ صحیح ہوتا ہے۔ مستقل استعمال کرنے والی دوائی نہیں ہے، پہلے ہی آپ کو بتایا کہ مستقل استعمال 200 کی ڈوز دی جائے گی یا پھر 1 mg کی، یا سی ایم پہ جائیں گے، لیکن ایک ڈوز ہفتے میں، صرف ایک ڈوز۔ اگر 1 mg میں جاتے ہیں تو 15 دن لیں، اور اگر سی ایم میں جاتے ہیں تو پورا مہینہ لیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے، دوسری تمام بیماریوں کے لیے، جن جن بیماریوں کے لیے یہ دوائی اہمیت رکھتی ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس دوائی کو اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بتایا ہے کہ رکاوٹوں کو دور کر کے راستہ ہموار کر دیتی ہے انسان کو صحت مند بنانے کے لیے۔ ناظرین، میں اپنی حقیر سی کوشش جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ دوائیوں کو استعمال کریں، دوائیوں کو لائیں، اور جہاں جہاں جو پرابلم آ رہا ہے اس کا مشورہ کریں۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی کوششیں کریں۔ اسی طریقے سے ہی انسان خوشحال، صحت مند اور خوش مزاج، عادتاً، اخلاقاً، ادب کا معیار، ہر چیز بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے ہی معاشرہ بلڈ اپ ہوگا، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ، بھروسہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے پیار پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اچھی صحت ہو، صحت ہی سب کچھ ہے، یہ ترجیح رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے، گھر والوں کو اور دوستوں کو اور تمام رشتہ داروں کو، سب کو دوائی کے بارے میں بتائیں۔ جو بیماری ہے اس سے کنسلٹ کریں، مشورہ کریں، حاضر خدمت ہیں آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔